اعتکاف کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں بیان کرنی ہے، اس لیے کہ گاؤں دیہات کی مساجد میں ایسے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں جن کو اعتکاف کے مسائل کی صحیح جانکاری نہیں ہوتی۔ بسا اوقات اعتکاف حاصل بھی ہو جاتا ہے اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ شرعی مسجد کی صحیح جانکاری بھی نہیں ہوتی ہے کہ شرعی مسجد کہاں تک کہلاتی ہے۔ تو شرعی مسجد کا اندرونی حصہ جو چاروں طرف سے گھیری ہوتی ہے، اور مسجد کا برآمدہ اور مسجد کا صحن اور مسجد کی چھت، یہ شرعی مسجد کہلاتی ہے۔ لیکن چھت پر بغیر کسی عذر کے جانا جائز نہیں ہے۔ اب اگر اعتکاف کرنے والا جہاں پر مقتدی لوگ اپنے چپل کو رکھتے ہیں وہاں سے آگے مسجد کے احاطے میں غسل خانہ ہے، پیشاب خانہ ہے، بیت الخلاء ہے، امام صاحب کے کمرے بنے ہوئے ہیں۔ اب اگر معتکف کو نوافل کے لیے یا قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وضو کرنا ہے یا احتلام ہونے کی وجہ سے ان کو غسل کرنا ہے، تو وضو اور غسل کرنے کے بعد فوراً ان کو مسجد میں داخل ہو جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وضو کرنے کے بعد وضو خانے میں بیٹھ کر وضو کے پانی کو خشک کر رہے ہیں یا ٹھنڈی ہوا کھانے لگے یا باتھ روم یا پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد کسی آدمی سے باتیں کرنے لگے۔ اگر 1 منٹ بھی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد اگر آپ نے وقت لگایا تو اعتکاف مسنون فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے احتراز کی بہت ضرورت ہے، ان چیزوں سے بچنے کی بہت ہی ضرورت ہے، ورنہ آپ کو اعتکاف مسنون کا ثواب نہیں ملے گا، نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ جب معتکف مسجد میں آ جائے تو اپنے ساتھ ضرورت کے وقت کپڑے، صابن، تیل یہ سب لانا درست ہے اور جائز ہے، اور معتکف اعتکاف کی حالت میں سر میں تیل لگانا، خوشبو کا استعمال کرنا یہ سب جائز ہے۔ جب معتکف اعتکاف میں آئے تو پورے پاکی صفائی کے ساتھ مسجد میں آئے۔ اب اگر معتکف کو گھر سے کھانا پہنچانے والا کوئی فرد ہے جو ان کو صبح و شام کھانا پہنچا دے، سحری کے وقت میں اور مغرب کے بعد کھانا، تو اب ان کو مسجد سے باہر نکلنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ان کو کھانا پہنچائے، تو معتکف مسجد سے باہر نکل کر اپنے گھر سے کھانا لا سکتا ہے۔ لیکن کھانا لانے کے لیے گئے، اب وہاں باتیں کرنے لگے۔ لیکن اگر کھانا نہیں بنا ہوا ہے تو تب تک کے لیے تو آپ باتیں کر سکتے ہیں، لیکن کھانا بنا ہوا ہے، کھانا حاضر ہے، اس کے بعد بھی ہم باتیں کر رہے ہیں تو اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ یا مسجد کے اندر غسل خانہ نہیں ہے، وضو خانہ نہیں ہے اور آپ کو غسل واجب ہے، تو آپ مسجد سے باہر نکل کر اپنے گھر جا کر کے
نہا دھو کر کے آپ آ سکتے ہیں، لیکن نہانے کے بعد کپڑے دھونے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ جیسے ہی غسل سے فارغ ہو فوراً آپ مسجد میں داخل ہو جائیں۔ آپ جو مسجد سے لے کر کے معتکف کے گھر تک جو دوری ہے، اس دوری میں اگر کوئی آدمی معتکف سے مل جل کر باتیں کر رہے ہیں تو معتکف آدمی چلتے چلتے ان سے باتیں کر سکتے ہیں اور ان کو جواب دے سکتے ہیں، لیکن اگر معتکف رک کر کے ان سے باتیں کرنے لگے تو پھر ان کا اعتکاف مسنون فاسد ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی جس مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے اس مسجد میں جمعہ کی نمازیں نہیں ہوتی ہے، تو وہاں سے اپنی مسجد سے نکل کر محلے کی بڑی مسجد میں جانے میں کوئی حرج نہیں، اور اتنی تاخیر سے مسجد پہنچے کہ خطبے کی اذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہو اور جمعہ کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت سنت پڑھ لیں، پھر فرض کے بعد 6 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل پڑھ لیں، پھر اس کے بعد مسجد سے نکل کر کے اپنی مسجد میں جہاں اعتکاف کر رہا ہو وہاں آ کر کے داخل ہو جائے۔ لیکن اگر معتکف جامع مسجد میں پہنچنے کے بعد اب وہیں پر اعتکاف کرنے لگے تو اعتکاف کرنا صحیح ہے، لیکن مکروہ تنزیہی ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں اعتکاف پہلے سے کر رہے ہو وہیں آ کر کے ان کو باقیہ اعتکاف کرنا چاہیے۔ اب اگر معتکف جہاں اعتکاف کر رہا تھا اپنی مسجد میں وہاں سے لے کر کے جامع مسجد تک اس دوری میں آنے جانے کے بیچ میں اگر جنازے کی نماز حاضر ہے اس میں کھڑے ہو گئے، کوئی آدمی بیمار ہے پریشان ہے ان کو دیکھنے لگے چلتے چلتے رک کر کے نہیں تو اس سے کوئی حرج نہیں، لیکن آپ نے جنازے کی نماز تیار نہیں ہے اس کے لیے کھڑے ہو گئے انتظار کر رہے ہیں، یا کسی بیمار کرسی میں لگ گیا یہاں آپ نے وقت لگا دیا تو اس سے بھی آپ کا اعتکاف مسنون فاسد ہو جائے گا، کیونکہ جنازے کی نماز میں حاضر ہونے کا جو ثواب ہے اللہ پاک اعتکاف کرنے والے کو جنازے میں شرکت کیے بغیر اللہ پاک ان کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی بیمار پرسی کرنا ہے تو بیمار پرسی کرنے کا بھی جو ثواب حاصل ہوتا ہے اللہ پاک ان کو بیمار پرسی کیے بغیر ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھے اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے پریشان ہے یا کسی کے ساتھ کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے کہ جن کا چارہ آپ معتکف کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے تو اب معتکف کو مسجد سے باہر نکلنے کی گنجائش، لیکن اعتکاف فاسد ہو جائے گا، گناہ نہیں ہوگا۔ کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ایسا پیش آیا ہے کہ اب ان کے گھر میں معتکف کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو ایسی حالت میں آپ معتکف آدمی مسجد سے باہر نکل کر اپنے گھر آ سکتا ہے، لیکن اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ بعد میں ان کو رمضان کے بعد روزے کے ساتھ قضا کرنا ضروری ہے، یا ان کو مسجد میں اپنے جان کا اپنے مال کا اپنی اولاد کا خطرے کا اندیشہ ہے تو ان صورت میں بھی مسجد سے نکل کر کے جانے میں کوئی حرج نہیں، گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اعتکاف مسنون فاسد ہو جائے گا۔ مسجد کے احاطے کے باہر کسی جگہ میں آگ لگ گئی ہے، اب وہاں کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اب اگر معتکف آدمی اس کو دیکھ رہا ہے تو وہاں جا کر کے آگ بجھانا بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اعتکاف مسنون فاسد ہو جائے گا، بعد میں قضا کرنا ضروری ہے روزے کے ساتھ۔ یہ وہ چند مسائل ہیں جن کو سمجھنا اور یاد رکھنا ضروری ہے اعتکاف کی حالت میں۔
جب اعتکاف میں بیٹھے تو لغویات سے، ایسی باتوں سے بچے جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اپنا قیمتی وقت عبادات میں لگائیں، ذکر و اذکار میں لگائے، نوافل میں لگائیں، تسبیحات میں لگائے، استغفار کی کثرت میں لگائے، قرآن مجید کی تلاوت میں لگائے. متکف آدمی کو مسجد کے اندر کھانے پینے کی گنجائش ہے، وہ مسجد کے اندر کھا پی سکتا ہے. اگر کوئی ایسا متکف آدمی ہے جو ڈاکٹر ہے یا طبیب آدمی ہے تو مریض کو دیکھ کر کے اس آدمی کا نسخہ بھی لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مسجد میں بیٹھ کر دینی کتابوں کا مطالعہ کریں یا اخباروں کا مطالعہ کریں جس میں جاندار تصویریں نہ ہو، تو ایسے اخبار کا مطالعہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے. جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے مدینہ میں ہر سال اعتکاف کیا ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ رمضان کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمائے، دوسرے عشرہ میں آپ نے اعتکاف فرمائے، لیکن کثرت کے ساتھ رمضان کے آخر عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. جب آپ اعتکاف فرماتے تو اعتکاف کی جگہ کو چاروں جانب سے گھیر دیا کرتے، کھجور کے پتوں سے یا کپڑے وغیرہ سے. گھرنے کے بعد ٹارچ سے اس اعتکاف کی جگہ میں دروازے بھی لگا دیا کرتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخر عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. لیکن جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے ہیں اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام 10 دن میں قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے. لیکن جس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے، ہو سکتا حضرت جبرائیل علیہ السلام 20 دن میں قرآن مجید کا دور کیا. اعتکاف کے بہت بڑے ثواب ہیں. جو آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے اللہ پاک ان کو جہنم کی آگ زمین و آسمان کی مسافت کے بقدر دور کر دیتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جو آدمی 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو جہنم سے 10 خندق کے دور کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کی مسافت 500 سال کی مسافت کے بقدر ہے. تو اتنا بڑا ثواب ہے اعتکاف کا. تو جب بھی کوئی آدمی گاؤں دیہات کی مساجد میں اعتکاف میں بیٹھے تو پہلے اعتکاف کے ضروری مسائل سے صحیح طور پر جانکاری حاصل کرے، اس کے بعد مسجدوں میں بیٹھے. اس لیے کہ آپ اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے گاؤں سماج سے، ہر ایک چیز سے دور ہو کر کے اللہ کے گھر میں محصور ہو چکے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آ چکے ہیں. تو مسائل کو سمجھنا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کا اعتکافی مصنوع صحیح طور پر ادا ہو سکے. لیکن آپ جب بھی اعتکاف میں بیٹھے 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے کچھ دیر پہلے آپ مسجد میں حاضر ہو جائیں. اور آپ مغرب کی نماز کے بعد آ رہے ہیں پھر آپ کا اعتکاف مصنوع نہیں ہوگا بلکہ اعتکاف نفلی ہوگا. بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی یا کوئی محلے والے مسجد میں بیٹھنے کی تیاری نہیں ہے، تو آپ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی گاؤں سے آدمی کو منگا کر کے اجرت کے طور پر ان کو رکھواتے ہیں اعتکاف میں، تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر وہاں اجرت
کہ کوئی بات نہ ہو، بغیر اجرت کے آدمی بیٹھ جائے، پھر بعد میں اس کو اعتکاف کرنے کے بعد کچھ روپے پیسے دے دے اجرت کے بغیر، تو یہ دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ چند مسائل ہیں جن کو جاننا ضروری ہے۔